علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ چلو دیکھو، ومن هذا الباب اختلافهم في قبول شہادت العدو على عدوه کا اس باب میں سے ہے فقہا کا اختلاف کرنا ایک دشمن کی گواہی کے قبول کرنے کے سلسلے میں علی عدوہ اس کے اپنے دشمن کے خلاف۔ تو اس باب میں سے ہے فقہا کا اختلاف کرنا دشمن کی گواہی کی قبولیت کے سلسلے میں اپنے دشمن کے خلاف۔ فقال مالک و شافعی لا تقبل، امام مالک اور امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ دشمن کی شہادت دشمن کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ وقال ابو حنیفہ تقبل، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں قبول کی جائے گی۔ فعمدۃ الجمہور فی رد الشہادہ بالتہمہ ما روی عنہ صلی علیہ الصلاۃ والسلام انہ قال، تو جمہور علماء کی دلیل تہمہ بالکذب کے ذریعے شہادت کے رد کے سلسلے میں، تہمہ بالکذب جیسے کہ باپ بیٹے کے حق میں گواہی دے گا، باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں، تو یہاں پر تہمت بالکذب یعنی کو کذب کی تہمت پائی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کی رعایت میں جھوٹی گواہی دے رہا ہو۔ تو کہا کہ تہمت کے ذریعے شہادت کے رد کے سلسلے میں جمہور علماء کی دلیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا لا تقبل شہادت خصم ولا غنین، کہا کہ جو ہے دو جھگڑنے والوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ولا غنین اور نہ ہی بخیل کی گواہی۔ تو اس حدیث سے استدلال کیا کہ جو ہے عدو کی گواہی عدو کے خلاف، کیونکہ یہاں تہمہ بالکذب کا احتمال ہے، اس لیے گواہی رد کر دی جائے گی۔ اسی سے انہوں نے استدلال کیا جمہور علماء نے۔ وما اخرجہ ابو داود من قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس روایت سے بھی جس کی تخریج ابو داود نے کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے لا تقبل شہادت بدوین علی حضری، کہ دیہاتی کی شہادت شہری کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی۔ بدوی کی شہادت یعنی دیہاتی کی شہادت شہری کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ لقلت شہود البدوی ما یقع فی مصر، دیہاتی کے دیکھنے کی کمی کی بنا پر ان چیزوں کو جو شہر کے اندر واقع ہوتی ہیں، چونکہ وہ دیہات میں رہ رہا ہے، شہر کے اندر اکثر جو چیزیں پیش آتی ہیں اس سے بدوی یا دیہاتی واقف نہیں ہوتا۔ تو اسی بنیاد پر لقلت شہود البدوی ما یقع فی مصر، فی المصری، بدوی یعنی دیہاتی کے جو نہ دیکھنے کی یا بدوی کے حاضری کی کمی کی وجہ سے یا دیکھنے کی قلت کی وجہ سے ان چیزوں کو جو شہر میں پیش آتی ہیں۔ تو یہاں بھی تہمہ بالکذب کا احتمال ہے کہ جو بہت ہی کم چیزیں پر وہ مطلع ہے، تو اگر وہ حضری کے خلاف گواہی دے رہا ہے تو اس کی بات قبول نہیں کریں گے۔ فَهَذِهِ هِيَ عُمْدَتُهُمْ مِنْ طَرِيقِ السَّمَاعِ، سماعی طریق سے ان کی یہی دلیل ہے، جمہور علماء کی یہ دلیل ہے نقل کے اعتبار سے، یعنی جو کتاب اور سنت کی دلیلیں ہیں وہ یہی ہیں۔ فَهَذِهِ هِيَ عُمْدَتُهُمْ، تو یہی جمہور علماء کی دلیل ہے من طریق السماع، سماع کے طریق سے۔ اما من طریق المعنی، رہی بات معنی کے طریق سے یعنی عقلی دلیل، فلموضع التہمات، تو تہمت کے پائے جانے کی وجہ سے، وقد اجمع الجمہور علی تاثیرها فی الاحکام الشرعیہ، تو کہا جمہور علماء کا اجماع ہے تہمت کے مؤثر ہونے پر شرعی احکام میں، جمہور علماء کا اجماع ہے تہمت کے مؤثر ہونے پر احکام شرعیہ میں، مثال کے طور پر اجتماعهم علی انہ لا یرث القاتل المقتول، مثال کے طور پر جمہور علماء کا اجماع کہ قاتل یہ وارث نہیں ہوگا مقتول سے، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، مقتول سے اس کو وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا۔ تو شریعت نے یہاں پر تہمت کا اعتبار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس قاتل نے
جس شخص کو قتل کیا ہے اسی وجہ سے قتل کیا ہے تاکہ اس کا سارے مال کا وارث ہو جائے، اس کے زمین جائیداد کا وہ وارث ہو جائے۔ تو شریعت نے یہاں پر تہمت کا اعتبار کیا ہے کہ قاتل وارث نہیں ہو سکتا مقتول کا، کیونکہ یہاں پر تہمت اس بات کی پائی جا رہی ہے کہ اس نے مقتول کو جو قتل کیا ہے اسی بنا پر کیا ہے تاکہ اس کی زمین جائیداد کا جلدی مالک ہو جائے۔ وعلی توریث المبتوتۃ فی المرض، اور بیماری میں طلاق بتہ والی عورت کو وارث بنانے پر اتفاق ہے۔ ایک عورت ہے جو بیمار رہ رہی ہے، اب شوہر نے اسے طلاق بتہ یعنی طلاق ثلاثہ دے دیا، تو جمہور علماء کہہ رہے ہیں کہ گرچہ اس نے طلاق ثلاثہ دے دیا ہے لیکن اس کو وارث بنائیں گے، اس لیے کہ اس بچوں کی تہمت برقرار ہے کہ چونکہ وہ بیماری سے بیچاری دوچار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وراثت سے اس کو محروم کرنے کے لیے، کیونکہ وراثت سے محروم کرنے کے لیے اسے طلاق بتہ دے دے، وراثت سے محروم کرنے کے لیے اس کو طلاق بتہ دے دے، تو یعنی وہ اپنا تعلق اس سے ختم کر لے۔ تو اسی لیے کہا وعلی توریث المبتوتۃ فی المرض، بیماری کی حالت میں طلاق بتہ والی عورت کو وارث بنانے پر۔ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ، گرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ تو یہ ہے جمہور علماء کی دلیل کہ تہمت کی وجہ سے شہادت کو رد کر دیں گے، دو جو ہے حدیث نقل کیا اور یہ عقلی دلیل۔ وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ، اور رہی بات طائفہ ثانیہ کی جن میں شریح، ابو ثور اور داؤد ہیں، فَإِنَّهُمْ قَالُوا، ان لوگوں کا کہنا ہے تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَبْ لِابْنِهِ، کہ باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں قبول کی جائے گی، جائے کہ ان کے علاوہ لوگ، سب سے قریبی رشتہ باپ بیٹے کا ہوتا ہے، ان کے علاوہ جو لوگ ان کا تو بدرجہ اولا قبول کریں گے۔ تقبل شہادت الاب لابنی، باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں قبول کی جائے گی، جائے کہ ان کے علاوہ لوگ ہوں۔ کب؟ جب کہ باپ عادل ہو۔ ان لوگوں کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ ان لوگوں کی دلیل ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم عدل اور انصاف کے قائم کرنے والے بنو اور اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، گرچہ اپنے نفسوں کے خلاف ہو یا والدین کے یا اقربین کے۔ تو یہاں پر کہا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گرچہ تمہاری گواہی اپنے نفسوں کے خلاف ہو یا والدین یا اقربین کے خلاف ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کو بیٹے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر باپ کے خلاف گواہی کی ضرورت پڑے تب بھی تم ان کے خلاف گواہی دو۔ تو جب شریعت نے یہ حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول کی جائے گی۔ وہی کہا والامر بالشیء یقتضی اجزاء الامور به الا ما خصصه الاجماع من شہادت المرء نفسه، کہا کسی چیز کا حکم دینا یہ مقتضی ہے اس سلسلے میں حکم دیے گئے امور کو جاری و ساری کرنے کا۔ والامر بالشیء یقتضی اجزاء الامور به، تو کہا کسی چیز کے بابت حکم دینا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین، والامر بالشیء کسی چیز کی بابت حکم دینا یہ مقتضی ہے مامور به کے جاری و ساری کرنے کو، الا ما خصصه الاجماع، مگر وہ چیز جس کو اجماع خاص کر دے، جیسے کہ آدمی کی گواہی اپنے نفس کے لیے، من شہادت المرء نفسی، کہ آدمی اپنے تعلق سے گواہی دے کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ کوئی باہر کا گواہ نہ ہو۔ اما من طریق النظر، رہی بات نظر کے طریق سے، فإن لهم ان یقولوا، تو ان کے لیے ہے کہ وہ کہیں
رد الشہادہ بالجملہ انما هو لموضع اتهام الكذب۔ عقلی اعتبار سے ان کی کیا دلیل ہے کہ یہ وہ ان کے لیے ہے کہ وہ کہیں کہ شہادت کا بالجملہ رد کرنا یہ اتہام الکذب کے پائے جانے کی وجہ سے ہے، تہمہ بالکذب کے پائے جانے کی وجہ سے ہے، کیونکہ آدمی یہاں پر متہم ہو رہا ہے۔ تو شہادت کو کا رد کرنا بالجملہ انما ہوا یہ اس لیے ہے کہ اتہام الکذب کے پائے جانے کے لیے وجہ سے ہے۔ وَهَذِهِ التُّهْمَةُ إِنَّمَا احْتَمَلَهَا الشَّرْعُ فِي الْفَاسِقِ، اور اس تہمت یعنی تہمہ بالکذب کو عمل دلایا ہے شریعت نے فاسق کے اندر، یعنی فاسق اگر آدمی ہے اور وہ متہم ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، لیکن اس تہمت کے عمل دلانے کو منع کر دیا ہے عادل کے اندر۔ فلا تجتمع العدالت مع التہمہ، عدالت مع التہمہ، تو عدالت کا اجتماع تہمت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عادل آدمی اسی وقت ہوتا ہے جب تہمت سے پاک و صاف ہو، تو شریعت نے تہمت کا جو اعتبار کیا ہے وہ تو فاسق کے حق میں ہے، فاسق کے لیے ہے، عادل کے لیے متہم کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عادل کو متہم کریں گے تو عادل رہے گا ہی نہیں، عادل اگر متہم ہو گیا تو یہ کہا ومنع اعمالها، شریعت نے تہمت کے عمل دلانے کو منع کر دیا ہے عادل کے اندر۔ فلا تجتمع العدالہ، پس عدالت کا اجتماع تہمت کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ آدمی عادل بھی ہو اور متہم بھی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر عادل ہوگا تو متہم نہیں ہوگا، اگر متہم ہوگا تو عادل نہیں ہوگا۔ تو شریعت نے تہمت کا اعتبار صرف فاسق کے اندر کیا ہے، لہذا اگر اب عادل ہے بیٹے کے حق میں گواہی دے رہا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ یہ ہے ان کی دلیل۔ بس رہنے دو یہیں پر، ان کی چھوٹی ہو گئی ہے، اسی کو یہ باب پورا کر کے ختم کر دیتے ہیں، یعنی جو فصل ثانی تک پڑھائیں گے، ایک صفحہ اور ہے، اس کے بعد جو فصل ثانی ہے یہاں سے روک دیں گے، اب پڑھائیں گے۔ جی شیخ لا تقبل شہادت